ایک دن ایک گاؤں، دوستوں کے ساتھ اور دیسی کھانے، آخر یہ سفر کیسا گزرا جانے اس ویڈیو میں۔ آج ہم نے شہزاد کے گاؤں جانا تھا۔ ہم سب دوست یشال انگلش ہاؤس راولپنڈی میں جمع ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ شام 4 بجے ہم اسلام آباد موٹر وے پر چڑھے اور پھر سی پیک کی طرف نکل گئے۔ سی پیک کا راستہ واقعی بہت خوبصورت ہے، ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف کھلی سڑک اور اوپر کھلا آسمان۔ گاڑی میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ چلتی رہی، کبھی ہنسی مذاق، کبھی پرانی یادیں اور کبھی آنے والے دنوں کے پلان۔ سفر اتنا مزے کا تھا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے تقریباً 8 بجے ہم ترک گاؤں پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے وہاں موجود دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ہم شہزاد کے گھر روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی شہزاد کے ابو اور بھائیوں نے ہمارا بہت محبت سے استقبال کیا۔ گاؤں کے لوگ واقعی دل کے بہت صاف ہوتے ہیں۔ تھکاوٹ بہت تھی مگر ان کی محبت نے سب تھکاوٹ اتار دی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کیا اور کچھ ہی دیر بعد کھانا لگا دیا گیا۔ کھانے میں گوشت اور مرغ پلاؤ تھا۔ خوشبو ایسی تھی کہ بھوک خود بخود بڑھ گئی۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا اتنا مزے کا تھا کہ بار بار کھانے کو دل کر رہا تھا۔ واقعی دیسی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد ہم نے تھوڑی دیر واک کرنے کا سوچا اور باہر بازار کی طرف نکل گئے۔ رات کا وقت تھا، موسم خوشگوار تھا۔ باہر بیٹھ کر چائے پی، دوستوں کے ساتھ کھل کر باتیں ہوئیں، ہنسی مذاق ہوا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو بعد میں یاد آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم واپس گھر آ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد شہزاد فریش فروٹ لے آیا جو بالکل تازہ تھا۔ فروٹ کھایا اور پھر سب سو گئے۔ صبح تقریباً 7 بجے آنکھ کھلی۔ باہر دیکھا تو منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ کھلی فضا، سادہ ماحول اور خالص گاؤں والی فیلنگ آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر بس یہیں بیٹھ کر منظر دیکھتے رہیں۔ کچھ ہی دیر میں ناشتہ آ گیا، سادہ مگر مزے کا ناشتہ۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے تیاری کی اور گاڑی میں بیٹھ کر ٹبا شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں بھی قدرت کے نظارے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد ہم ٹبا شریف پہنچ گئے۔ سب سے پہلے مزار شریف میں حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ اس کے بعد وہاں نئی بننے والی مسجد کا وزٹ کیا۔ مسجد ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی۔ مسجد دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ یہاں بھی ہمارے لیے دیسی ناشتے کا انتظام تھا۔ ہم نے ایک بار پھر ناشتہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد پیر بشیر احمد صاحب تشریف لے آئے جو یہاں کے سجادہ نشین ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے ہمیں بہت محبت، شفقت اور دعاؤں سے نوازا۔ آخر میں انہوں نے ہم سب کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی اور ہمیں خود باہر تک رخصت کرنے کے لیے آئے۔ یہ سب دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ ہم نے پیر صاحب سے اجازت لی، واپسی کے لیے روانہ ہوئے اور گاؤں آ کر شہزاد کے ابو سے بھی ملاقات کی۔ اس کے بعد ہم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ہماری نظر غلام آباد سویٹ شاپ پر پڑی۔ وہاں بڑے انوکھے انداز میں برفی بنائی جا رہی تھی۔ ہم بھی یہیں رک گئے، یہاں پر برفی بنتے ہوئے دیکھی اور خود بھی بنائی۔ اس کے بعد یہاں کی برفی اور سون حلوہ ٹرائی کیا، ذائقہ بہت لاجواب تھا۔ یہاں سے کچھ خریداری کی اور آگے چل پڑے۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد ہم کالا باغ سے گزرتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک خوبصورت سا ریزورٹ بنا ہوا تھا۔ پانی کے قریب بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیا، دوستوں کے ساتھ باتیں کی اور کچھ وقت وہیں گزارا۔ جگہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ آخرکار ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ سی پیک اور موٹر وے سے ہوتے ہوئے سفر کرتے رہے اور دن تقریباً 3 بجے ہم راولپنڈی پہنچ گئے۔ یہ سفر مختصر تھا مگر یادوں سے بھرپور۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔